شن خاموشی ایپیسوڈ 2 جنگل پر خزاں اتر چکی تھی۔ ہوا میں وہ تازگی نہیں رہی تھی جو کبھی زندگی کی علامت ہوا کرتی تھی۔ ندی سکڑ چکی تھی، زمین پر دراڑیں پڑنے لگی تھیں اور درختوں کے پتے زرد ہو کر خاموشی سے گر رہے تھے۔ یہ خاموشی سکون کی نہیں تھی، یہ فکر کی خاموشی تھی۔ خوراک کم ہو رہی تھی اور ہر جانور یہ بات جانتا تھا، مگر کوئی زبان پر لانے کو تیار نہیں تھا۔ کچھ جانور چھپ چھپ کر اپنی خوراک جمع کرنے لگے، کچھ کمزوروں کو نظر انداز کرنے لگے، اور کچھ کے دلوں میں یہ خیال جنم لینے لگا کہ شاید سب کو بچانا ممکن نہیں۔ جنگل میں سرگوشیاں پھیلنے لگیں۔ پہلے خود کو بچانا ہوگا، کمزور تو ویسے بھی نہیں بچ پائیں گے۔ انہی سرگوشیوں کے بیچ جنگل کا بادشاہ، وہی ننھا شیر جو کبھی خاموش رہا کرتا تھا، اب جوان ہو چکا تھا۔ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، وہ سب کچھ سن رہا تھا، مگر وہ بول نہیں رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اصل امتحان بولنے کا نہیں، فیصلہ کرنے کا ہوتا ہے۔ ایک دن کچھ طاقتور جانور اس کے سامنے آئے۔ ان کے چہروں پر اعتماد تھا اور باتوں میں خود غرضی۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، اگر جنگل کو بچانا ہے تو کمزوروں کو الگ کرنا ہوگا۔ خوراک بچے گی، طاقت محفوظ رہے گی۔ یہ سن کر جنگل میں گہری خاموشی چھا گئی۔ کمزور جانوروں کی نظریں زمین پر جھک گئیں۔ ننھے جانور سہم کر ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ سب کی نظریں شیر پر تھیں۔ شیر نے فوراً جواب نہیں دیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ جانوروں کے درمیان چلنے لگا۔ اس کی خاموشی بھاری تھی، ایسی خاموشی جو الفاظ سے زیادہ بولتی ہے۔ وہ ننھے جانوروں کے پاس سے گزرا، بوڑھوں کے پاس رکا، کمزوروں کو دیکھا اور طاقتوروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ اچانک ہجوم میں سے ایک بوڑھا کچھوا آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ اس کی آواز کمزور تھی، مگر بات میں وزن تھا۔ وہ بولا، اگر آج ہمیں چھوڑ دیا گیا تو کل طاقتور بھی اکیلے رہ جائیں گے۔ کوئی کچھ نہ بولا۔ شیر رک گیا، پیچھے مڑا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، بلکہ ذمہ داری تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا، بادشاہ وہ نہیں جو سب سے زیادہ بچا لے، بادشاہ وہ ہے جو سب کو بچانے کی کوشش کرے۔ پھر اس نے حکم دیا، خوراک برابر تقسیم ہوگی، سب سے پہلے کمزور اور آخر میں۔ یہ سن کر جنگل ساکت رہ گیا۔ یہ فیصلہ کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ دن گزرتے گئے، خوراک کم تھی مگر نیت صاف تھی۔ رات کے ایک لمحے میں شیر اکیلا بیٹھا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی ماں شیرنی کی بات یاد آئی، بیٹا، جو سب سے مضبوط ہوتا ہے اسی سے سب سے زیادہ حساب لیا جاتا ہے۔ شیر کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر دل مضبوط ہو گیا۔ کچھ ہی دنوں بعد بارش ہوئی، ندی پھر بہنے لگی، درخت ہرے ہو گئے، کوئی بھوکا نہ مرا، کوئی اکیلا نہ ہوا۔ جنگل نے سیکھ لیا کہ طاقت بچانے سے نہیں، بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ ایک دن ایک ننھا جانور شیر کے پاس آیا اور پوچھا، آپ کو ڈر نہیں لگا کہ آپ کمزور ہو جائیں گے؟ شیر مسکرایا اور بولا، ڈر اس کو لگتا ہے جس کے پاس صرف طاقت ہو، جس کے پاس کردار ہو، وہ کبھی خالی نہیں ہوتا۔ اور جنگل میں خاموشی واپس لوٹ آئی، مگر اب یہ خاموشی امن کی تھی۔ اختتامی جملہ، فیصلے شور سے نہیں ہوتے، وہ ضمیر کی آواز پر ہوتے ہی۔